استخارہ کسے کہتے ہیں؟ کیا استخارہ کا کوئی مخصوص سنت طریقہ بھی ہے؟ استخارہ کی اگر کوئی سنت دوا ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ آج کل پیروں فقیروں نے جو آن لائن استخارہ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یا ٹیلی فون پر، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ آن لائن ہے اور ان کی لائنیں کٹی ہوئی ہیں اللہ سے۔ تو استخارہ کا تو کنسیپٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا بگاڑ دیا، انہوں نے تو مستقبل کی خبریں دینا شروع کر دی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر۔ میری شادی ہوگی نہیں ہوگی، میری نوکری لگے گی نہیں، میرا ویزا لگے گا یا نہیں۔ استخارہ یہ تو ہے ہی نہیں تھا، وہ استخارہ تو صرف اللہ سے مشورہ تھا، اور مشورہ اس فارم میں کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو۔ یہ تو معاذ اللہ یعنی انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو، کہتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے ہو جائے۔ تو یہ تو استخارہ نہیں ہے، استخارے کی بنیاد ہی انہوں نے جاڑی اکھاڑ کے رکھ دی ہے۔ پیچھے سے مجھے مشکات المصابیح کی پہلی جلد ہے، وہ اوپر 2 جلدیں رکھی ہیں، ان میں سے پہلی والی جلد دے دیں، میں ان کو استخارے والی دعا بھی صحیح بخاری میں جو آئی ہے نا وہ بتا دوں۔ یعنی انہوں نے استخارے کا حلیہ بگاڑ گیا، تو مستقبل کی خبریں پتہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ وہ استخارہ تو کہیں بھی موجود نہیں، استخارہ بالکل ڈیفرنٹ چیز تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی اصحاب کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح تعلیم کیا کرتے تھے جس طرح قرآن کی آیات، آپ ادا لگا لیں، اور ہمیں ہر اپنے دنیاوی معاملے میں مشورے کی طرف آپ علیہ السلام استخارے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ، میں دعا بھی آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا، دین کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں استخارہ کر سکتا کہ میں استخارہ کروں کہ سنی ٹھیک ہے یا شیعہ۔ دین کے اوپر آپ کو علمی دلائل دیکھنے ہوں گے۔ بعض لوگ اس طرح کے استخارے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ بریلوی استخارہ کرتے ہیں تو دیوبندی غلط نکلتے ہیں، دیوبندی استخارہ کرتے ہیں بریلوی غلط نکلتے ہیں، کیونکہ استخارہ وہ ہو ہی نہیں رہا ہوتا، وہ ان کا اپنا ایک آپ سمجھ لیں خود ساختہ قسم کا استخارہ ہوتا ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات کلیئر کر لیں، استخارے کا تعلق صرف دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے، دنیاوی لین دین، دنیاوی کوئی شخص یعنی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی اگرچہ یہ بھی الٹیمیٹلی دین میں آتا ہے لیکن دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے، عقائد کی نہیں۔ شادی کہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہے، یہ والا دینی معاملات کو قرآن و سنت سے اخذ کیا جائے گا، اس میں استخارے کے اوپر رلائی نہیں آپ کریں گے۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ ٹیکسلا میں ایک بھائی تھے، تو وہ کہتے ہیں میں استخارہ کر کے قادیانی ہو گیا ہوں، مجھے اشارہ ہوا آپ قادیانی ہو جائیں۔ اور یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، لوگ تو خواب میں نبی علیہ السلام کے اوپر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خواب میں انہوں نے کہا کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں جو فلاں غلط ہے، جب وہ خواب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ فلانا جڑا ہے نا وہ غلط ہے، اسی تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کا خواب، اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکشن کی، آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے نا جی، میں استخارے کے اوپر جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات المصابیح میں آپ کو جو نفلی نماز کا چیپٹر ہے نا اس کے اندر آپ کو یہ استخارے والی حدیث مل جائے گی۔ یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں اس کا نمبر ہے 1313 1313، بخاری میں ہے 1162 صحیح بخاری میں۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کے بارے میں ہمیں اس اہتمام کے ساتھ استخارہ سکھاتے جس طرح آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لے، یا جس وقت بھی آسانی ہے۔ اس کے بعد کوئی خواب شاب نہیں دیکھنا ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب 2 نفل پڑھیں، کسی سے گفتگو کیے بغیر سو جائیں، اگر سبز جھنڈی نظر آئے تو ٹھیک ہے، ریڈ آئے تو نہیں ٹھیک۔ سر یہ کہیں بھی دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، کوئی جھنڈی جھنڈی نظر نہیں آنی، کوئی خواب کی گارنٹی نہیں ہے کہ خواب آنا ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا یا اس معاملے سے آپ کو دور کر دے گا، وہی دعا کے اندر ہے۔ استخارہ صرف دعا ہے کہ یا اللہ مجھے بتا دے اس مسئلے میں، اگر میرے لیے حق ہے تو یہ حق کر دے، اگر یہ باطل ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے۔
اس کے لیے آپ کو کوئی بیل کی آواز نہیں آنی، کچھ بھی نہیں آنا، یعنی وہ معاملہ خود بخود، یعنی آپ رشتہ کہیں کرنے جا رہے تھے، آپ نے دعائے استخارہ مانگ لی، تو اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا تو انشاءاللہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ رشتہ ہو ہی ہو، اس کے لیے دنیا کا کوئی استخارہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کیونکہ استخارے میں تو آپ اللہ پہ ڈال رہے ہیں نا کہ یا اللہ اگر بہتر ہے دین، دنیا، آخرت اور معیشت کے لیے، یہ سارے الفاظ آئیں گے۔ تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا مانگے۔ دعا سن لیں آپ، ورڈ بائی ورڈ آپ مشکات سے دیکھ لیجئے گا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری۔ اور پھر آگے الفاظ ہیں فاصرفہ عنی واصرف عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ زبردست الفاظ ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں، تو جانتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے میں استخارہ کر رہا ہوں میرے لیے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر، آسان کر، اور پھر اس میں میرے لیے برکت بھی پیدا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار یا میری آخرت کے لحاظ سے برا ہے، تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر و بھلائی مقدر فرما، وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ یہ پڑھنے کے بعد نبی اسلام فرمایا پھر اپنی حاجت کا نام لے، اگر وہ رشتے کے لیے کر رہا ہے، جس کے لیے بھی۔ یہ اردو ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عربی دعا ضروری نہیں آپ پڑھیں، یہی ترجمہ پڑھ لیں، اپنے الفاظ میں بیان کر لیں۔ اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ہے، کوئی جھنڈی نظر آئے گی، رنگ نظر آئے گا، یہ صرف دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ سپرد اپنے معاملے کرتے ہیں، اگر آسانی ہے اس میں میرے لیے آسانی کر دے، مشکل ہے تو اس کام کو روک دے، رکاوٹیں ڈال دے اس میں۔ ہم کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ رکاوٹیں ہٹائی جائیں، اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ یا کبھی کہیں سے جان چھڑانی ہو تو خام خواہ کہتے ہیں استخارہ کی طرف سے جواب ہی صحیح نہیں آیا۔ صحابہ کو تو کبھی جواب نہیں آیا استخاروں کا، یہ آپ نے خود کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور آن لائن استخارے تو آپ کو پتہ ہے وہ تسبیح سے بھی استخارہ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، وہ نا، یہ ہم نے خود بھی چونکہ دیکھے بھی ہوئے ہیں، کیے بھی ہوئے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی، وہ جو استخارہ کرنے والے وہ کہتے ہیں آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں تو آپ اپنی وہ چیز بیان کریں، تو وہ جو بندہ استخارہ کرنے والا ہے نا، وہ اپنے ذہن میں اس کو نا سوچتا ہے، اور دوسرے سے استخارہ کرا لے، حالانکہ یہاں استخارہ آپ نے خود کرنا ہے اپنے لیے، کسی سے تو آپ کروا ہی نہیں سکتے، کیونکہ مسئلہ تو آپ کا اس میں تو سارے سیکھے ہیں میرے لیے، میرے لیے، تیرے لیے کہ تو گزما نو کا جتنے مرضی تھا منو کے لینا دینا، میں اپنے ہی بات کروں گا۔ تو وہ پھر استخارہ جب کراتے ہیں نا، یہ جو آن لائن استخارہ ہے نا، وہ اس طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تسبیح پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اگر تسبیح کہتے ہیں ایسے ہل پڑے تو اس کا مطلب ہے ہاں، اور اگر ایسے ہلے تو اس کا مطلب ہے نا۔ آپ ہنس رہے ہیں، آپ جا کے پوچھ لیں، نہیں ہلتی خود بخود ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں خود بخود ہلتی ہے، ہل پڑتی ہے ویسے، پتہ کیوں؟ ظاہر ہے یہ کتنی دیر آپ سیدھا اس کو پڑھ کے رکھیں گے، ہلکا ہاتھ جھومش کھا ہی جاتا ہے نا، کہیں نہ کہیں جائے گی۔ ہاں، تو باقی ان کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، جو بھی ایسے کر دیں، اس کی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ ہاتھ لائے بغیر اس کو لا کے بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، آواز ہل رہی ہے، نہیں میں ہلکی سی جھومش دے رہا ہوں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح استخارے ہوتے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے نا وہ دھندا ہے پیسے کمانے کا۔ استخارہ کچھ اور چیز تھی، وہ اللہ سے دعا تھی اور مشورہ تھا۔ مشورہ یہ نہیں کہ اللہ نے جواب دینا ہے، جواب اللہ نے پریکٹیکلی دینا ہے کہ آپ کو اس کام سے دور کر دینا ہے یا وہ کام آپ کے لیے آسان کر دینا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگا جی؟ لہٰذا یہ استخارے والوں سے بچیں۔